صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے، اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روک کے رکھنا تیرے لیے برا ہے، لیکن بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں، اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب رحمت الہی کسی فرد کو نصیب ہوتی ہے اور وہ لمحہ خیر آ جاتا ہے، جس کو میں لمحہ انقلاب بھی کہا کرتا ہوں، تو پھر دشمنی جو ہے وہ دوستی میں بدل جاتی ہے، نفرت محبت میں بدل جاتی ہے، حسد الفت میں بدل جاتا ہے، جانی دشمن جانثار بن جاتے ہیں، مبغوث محبوب بن جایا کرتے ہیں، اور ایسا لمحہ انقلاب جب آتا ہے تو پھر جو غدار ہوتے ہیں وہ فداکار بن جاتے ہیں، اور جان کے دشمن جو ہیں وہ جان کی محافظ بن جاتے ہیں۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت کے ساتھ بھی وہ لمحہ خیر ان کو زندگی میں صلح حدیبیہ کے وقت میسر آیا۔ پہلے وہ بدر میں اور احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں کھڑے تھے، کفار مکہ کی صف میں تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ان کے والد گرامی وہ ہستی تھے جن سے پوری امت نے وفا کا درس لیا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ میں نے سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن ان کے والد گرامی کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو عطا کرے گا۔ ان کے والد گرامی وہ تھے جنہوں نے اپنا مال، جان، اولاد سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا، اور وہ جو روز میں کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو یہ ان کے والد گرامی سراپا وفا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پوری امت میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ہستی جو ہے امت میں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کے صاحبزادے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی، ان کی ایک یہ بھی تعارف ہے کہ 4 نسلیں ان کی صحابی ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ہوگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دشمنوں کی صفوں میں ہے، اور وہ بدر میں احد میں آ کے جب اس نے کہا حل میں مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، تو سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے اجازت دیں میں جا کے اس کا سر قلم کروں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بیٹے کے مقابلے میں باپ کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ آپ نے ان کو روک دیا۔ پھر وہ جو اندر ایک ان کی تڑپ تھی اور کسک تھی، یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پھر عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام، ایسے فداکار بنے۔ پھر انہوں نے جب دل کے اندھیرے جو تھے وہ محبت مصطفیٰ کی روشنی سے جب جگمگا اٹھے، تو پھر کیسے اگلی صفوں میں جتنا بعد میں غزوات ہوئے، جتنے جہاد ہوئے، اگلی صفوں میں لڑے، اور ان کا سب سے بڑا مارکہ جو ہے دیگر مارکوں کے علاوہ وہ ہے جب مسیلمہ کذاب جو تھا اس کے مقابلے میں خالد بن ولید اور اسلام کی فوج جب گئی تھی، اور ایک مرلہ میں وہ ایک قلعہ کے اندر قلعہ بند ہو گیا تھا، اور بہت طاقتور اس کا ایک جرنیل تھا جس کا نام تھا محکم بن طفیل، وہ آگے مسلمان فوج کو جانے نہیں دیتا تھا۔
تو انہوں نے یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، انہوں نے تیر مارا، اس کو جہنم رسید کیا، اور پھر یہ اس قلعہ کے اندر گئے، اور پھر مسیلمہ کذاب جو تھا اس کا جو حشر ہوا۔ تو موقع بن طفیل جو ہے یہ بھی مسیلمہ کو نبوت کا دعویٰ کرانے میں پیش تھا۔ یہ جو ساتھی ہواری ہوتے ہیں نا ان جھوٹوں کے، وہ پھر ان کو جو ہے اس نہج پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دوسرا ان کا کمال یہ تھا کہ جب یزید کی بیعت کے لیے مروان نے ان کو بلایا اور اس نے کہا یزید کے لیے بیعت کریں، تو انہوں نے کہا یہ ہریکل کی حکومت بننی شروع ہو گئی ہے کہ ایک ہریکل کے بعد دوسرا ہریکل آئے گا، میں بیعت نہیں کرتا۔ باوجود اس کے یزید کے بعض حمایتیوں نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے بیعت کے لیے، تو انہوں نے جواباً کہہ بھیجا، جو آدمی لے کے آیا تھا پیسے، کہ میں دنیا کے بدلے دین نہیں بیچ سکتا۔ پھر یزید کی بیعت کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گئے، امام علی مقام امام حسین کا ساتھ دیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر کا ساتھ دیا۔ ان کی جرت، ہمت، ان کا مختلف غزوات میں اور اسلامی جہاد میں شریک ہونا، ان کے مارکے، ان کا تقوی، زہد، اور ان کی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داریاں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابتدا کر رہا ہوں علامہ محمد احمد برکاتی سے۔ جی برکاتی صاحب، یہ خاندان وفاداروں کا خاندان ہے، وفا شاروں کا خاندان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، یہ کائنات کے اندر جس طرح کے آپ کہا کرتے ہیں قسام ازل کے کچھ فیصلے ہیں، تو یہ بھی انہی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا پورا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف عشاق پر مشتمل تھا، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی لا محدود غیر مشروط وفاداری اور محبت غیر اور لا مشروط محدود محبت جو ہے وہ جزو لا ینفک کے طور پر دنیا آج بھی اس کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 4 ازواج تھیں، تو ان میں سے یکے بعد دیگرے، ان میں سے پہلی ام قتیلہ تھی، تو ان سے ایک بیٹا اور بیٹی ہوئی، بیٹی حضرت اسماء اور بیٹے عبداللہ، اور دوسری آپ کی زوجہ ان کا نام ام رومان تھا، اور یہ ان سے بھی 2 جو ان کی اولادیں انہوں نے جنم لیا، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن تھے، اور دوسری وہ ہستی جس کو پوری کائنات کے مومنوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ۔ یہ ام رومان وہی ہیں جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غالب شاف میں کہ یہ جنت کی حور ہے؟ بالکل، جن کے وصال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی تھی۔ تو یہ ہمیں بھی اپنے جو اکابرین رخصت ہوں اور نیکوکار ہوں، تو ان کے وصال کے بعد ان کی نیکیوں کے ساتھ اذکروا محاسن موتاکم کے تحت ان کا جو ہے وہ اچھائیاں بیان کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ اور جو تیسری آپ کی زوجہ تھی حضرت اسماء بنت امیس، ان سے حضرت محمد بن ابی بکر نے جنم لیا، اور چوتھی حضرت حبیبہ بنت خارجہ، ان سے حضرت ام کلثوم نے جنم لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، آپ کا یہ سلسلہ ہے کہ آپ کی اپنی بھی جب سلسلہ آگے توالد و تناسل کا چلا ہے، تو اس میں آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام محمد، اور 6 آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کا تذکرہ ملتا ہے، جن کے نام آپ نے اپنے انتہائی قریب ترین اپنی ہمشیرات کے نام پر رکھے، اور باقی جو قرابت دار تھے ان کے نام پر۔ حضرت حفصہ کے نام پر اپنی ایک بیٹی کا نام حفصہ رکھا، ایک کا نام عائشہ رکھا، ایک کا نام اسماء رکھا، ایک کا نام ام کلثوم رکھا، اور ایک ام حکیم تھیں، اور ایک قریبہ۔ یہ 6 آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ جب قبول اسلام کا شرف حاصل کر چکے، تو
تو سب سے پہلے اہم ترین ذمہ داری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفویض فرمائی وہ کاتب وحی ہونا. واہ اچھا. سب سے بڑی یہ ذمہ داری تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھے لکھے تھے. اور آپ اس میں یہ بھی اندازہ فرمائیں صلح حدیبیہ کے وقت قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اور آپ کی باقاعدہ اس کے بعد جنگی تربیت اور ٹریننگ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمائی ہے. اچھا جی اس کا اظہار ہم آگے کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آپ سے بہت سی احادیث بھی مروی ہیں، اور تاریخ اسلام کے اندر آپ کا ذکر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں مجاہد اعظم کی صورت میں ملتا ہے. ٹھیک. آپ جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی اور مولا علی پاک رضی اللہ عنہ، آپ سب کے دور میں فوجوں کے کسی نہ کسی حصہ کے جرنیل کے طور پر خالد بن ولید کے ساتھ شانہ بشانہ تھے، اور ان پہ حضرت خالد بن ولید کو فخر تھا. اور آپ ان کی یہ کیفیت دیکھیں کہ جب وہ جنگ یرموک کی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلے کہا تھا کہ میں 30 آدمی لے کر جاؤں گا، پھر 40 پہ اور لاسٹ ٹائم 60 پہ بات ہوئی تو ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ ان کا نام لیا تھا عبداللہ بن عمر اور یہ عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آج پوری دنیا پہ جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اعظم ہے کہ مقام تنعیم مسجد عائشہ سے جو لوگ احرام باندھ کر عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو یا حج کے سلسلہ میں، تو یہاں پر ہمیں یہ چیز نظر آتی کہ یہ ساری کی ساری برکت جو ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی، اور ان کے ساتھ یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر تھے. جب یہ آ رہے تھے تو عارضہ نسوانی کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو اس وقت ہم سے نکلنے کا حکم ملا، تو آپ مقام تنعیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا حضرت عبد الرحمن کو کہ اپنی ہمشیرہ کو لے کے جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کے آئیں. تو آج جو ہے وہ لوگ وہاں سے احرام باندھتے ہیں اور آ کر عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا فیض اسی گھر کا ہے. اچھا اس پہ بعد میں آپ سے پوچھوں گا اس کو پھر چھوٹا عمرہ کیوں کہتے ہیں، جو مقام تنعیم سے باندھتے ہیں وہ جو اصل جگہ وہ ذرا دور ہے. جی بشارت آپ کی طرف آ رہا ہوں. سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر ان کا نام آتا ہے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹرم ہے نا یہی ذہن میں آتی ہے فوراً. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غائی صاحب حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وفادار اور خدمت گزار گھرانہ تھا. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ کو حاصل رہی، وہیں آپ کی تربیت کے اندر بہت بڑا کردار حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. منہ بولے بیٹے بنائے ہوئے تھے. جی بالکل. باوجود اس کے کہ وہ چھوٹی تھی آپ سے، لیکن تربیت کے اندر ان کا بہت بڑا کردار تھا کیونکہ دینی امور کے اندر ان کو مہارت تھی. اسی سلسلہ میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وضو کیا، آپ دیکھ رہی تھیں، تو پھر آپ نے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا انداز کیا تھا، ٹھہر ٹھہر کر آپ کس طرح وضو کرتے تھے. تو اس طرح کی اور روایات ہیں کہ آپ کی تربیت کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی توجہ فرمائی. پھر جنگ یمامہ میں آپ شریک ہوئے، حدیبیہ کے بعد جتنے مارکے ہیں ان میں آپ شریک ہوئے ہیں، حنین کا ہے، طائف کا، تبوک کا. اسی طرح جو جنگ عہد فاروقی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کنسرین کی جنگ جو لڑی گئی اس میں آپ شریک ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں وہ 10 افراد جو تجربہ کار سمجھے جاتے تھے جن کا انتخاب فرمایا، جی ان کے اندر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. وہاں آپ نے 5 مخالفین کو واصل جہنم کیا، اور عربوں کے اندر وہ جنگجو اور وہ جانباز اور بہادر جن کو 1000 بہادروں کے برابر تسلیم کیا جاتا تھا ان میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی شامل ہیں. جنگ یرموک کے اندر جیسا برکاتی صاحب نے بیان کیا 60,000 کے مقابلے کے لیے 60 مجاہدین اسلام کا انتخاب کیا. اچھا پہلے پتہ ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا، انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح نے کہ کتنے بندے چاہیے، انہوں نے کہا 30. انہوں نے کہا یار میں نے 60 نہیں بندے کہا، میں نے 60,000 کہا ہے. کہہ لگے اچھا پھر ایسے کریں 60 دے دیں، ڈبل کر دیں.
ایک مجاہد جو ہوتا ہے وہ 1000 کافر کے مقابلے، تو پھر 60 اس طرح ہوئے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان 60 نے کیا کیا۔ یہ جو 60 مجاہدین آپ نے منتخب فرمائے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ یہ ایک دستے کی صورت میں، گروہ کی صورت میں آگے بڑھتے رہے، جس طرح چھاپا مار فوج آگے بڑھتی ہے، دشمن کو دھکیلتے اور مارتے یعنی سیرت نگاروں نے یہ لفظ لکھا، جی، مارتے دشمن کو اتنا پیچھے دھکیلتے گئے کہ بہت دور نکل گئے، اتنی دور نکل گئے کہ پیچھے یہ افواہ اڑ گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اس لیے وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ پھر رات گئے، بڑی تاخیر کے ساتھ یہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے۔ ان میں حضرت زبیر بن العوام تھے، فضل بن عباس تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پر یہ 3 حضرات بہت دور نکل گئے۔ تو یہ آپ کی جوان مردی تھی، جرأت تھی، بہادری تھی۔ کچھ شہید ہو گئے، اس میں سے 5 غالباً شہید ہوئے اور 10 جو تھے وہ قید ہو گئے تھے۔ تو جب واپس آئے نا تو انہوں نے کہا کہ وہ قید ہو گئے، تب اس کی کیا صورت ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں، میں اکیلا جا کے ابھی ان کو لے کے آتا ہوں۔ خالد بن ولید گئے اکیلے اور جا کے پوری اطلاع لے کے آئے اور ان کو وہ جو تھے رہا کروا کے لائے۔ جی بالکل۔ خالد بن ولید تو ایک عجیب طلسماتی شخصیت ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ خالد جیسے بیٹے مائیں کبھی کبھی جنتی ہیں، تو ان کی وہ بہادری اور جرأت اور شجاعت دیکھ کر، اور پھر جو 7 مجاہدین اسلام تھے، پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی یرموک کے میدان میں کھڑے ہو کر مخالفین کو پکارا، فرمایا تم میں سے کسی میں جرأت ہے تو آئے میرے مقابلے میں، میرا مقابلہ کرے۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی شخص آپ کے مقابلے میں مخالفین کی طرف سے نہیں آیا۔ تو یہ آپ کی جوان مردی تھی، آپ کی جرأت تھی۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور اعزاز، جس کو سیرت نگاروں نے بڑی خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بڑی خوشی سے بیان کرتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما رہے تھے، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سے فرمایا کہ مجھے مسواک نرم کر کے دو۔ وہ مسواک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے لے کر وہ نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ تو ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے کتنا بڑا اعزاز کہ اس کو نرم کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور لانے والے اور جن کے ہاتھ میں تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، مفتی فیاض صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت، جہاں سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی غیر مشروط محبت، اور اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو بھی یہی محبت اس انداز میں منتقل کی کہ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، اور سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں۔ ٹھیک۔ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں۔ اچھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما آپ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی کس قدر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ محمد بن ابی بکر وہی ہیں جن کی تربیت حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اچھا۔ ان کی والدہ کا نام حضرت اسماء بنت امیس ہے، ٹھیک، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد میں نکاح میں آئیں، اور ان کی تربیت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ یعنی یہ ایک سلسلہ ایسا ہے کہ باپ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں، ایک بیٹے امام حسین کے سسر ہیں، دوسرے بیٹے امام امام محمد باقر کے سسر ہیں، پھر حضرت ام فروہ جو قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ہیں، انہی کے بطن اطہر سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی۔ یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں اہل بیت اطہار سے اہل بیت خاندان کی۔ جی۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر نے جو سرکار سے محبت تھی، جو عقیدت تھی، جو عشق تھا، جو پیار تھا، وہ اپنی اولاد کو منتقل کیا، اور آپ کی اولاد میں اہل بیت اطہار سے وہ محبت رہی کہ اپنے رشتے تک ان سے اس انداز میں کیے۔ بالکل تو یہ سیدنا صدیق اکبر کی محبت
کا ایک لازوال سلسلہ تھا جو آگے نیچے چلتا اچھا، رہا۔ یہ لگتا ہے وہ قرآن حکیم کی آیت پہ عمل ہے، رحماء بینہم، اس سے ثابت ہوتا ہے اسی ثابت ان کی ہوتا ہے باہمی الفتیں کیسی تھی۔ باہمی الفت ایسی، اور پھر سرکار سے محبت۔ اور ایک مرتبہ تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، آگے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بچے ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ حضرت حسن کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی واللہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ مشابہ ہیں آپ سے۔ ہاں بالکل عین شبیہ ہے عین شبیہ حضور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کس قدر محبت اور پیار کا ایک رشتہ تھا رہا۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، آپ نہ صرف ایک تیر انداز اور بہادر اور ایک نڈر سپہ سالار تھے، بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد گرامی سے خوابوں کی تعبیر کا ایک سلسلہ بھی منتقل ہوا۔ اچھا، یہ علم بھی تھا ان یہ کے علم پاس، بھی تھا، تعبیر آپ الرؤیا۔ بہت بڑے خوابوں کی تعبیر دینے والے بھی تھے، ٹھیک۔ کیونکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ٹیلوں سے مختلف قسم کے فربا، موٹے تازے جنگلی جانور وہ ہماری طرف حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو آواز دی، پکارا کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں برکت دے گا۔ ٹھیک۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان آگے بڑھے، میں بھی آگے بڑھا، اور ہم نے ان میں آنے والے ایک اونٹ کو شکار کر لیا۔ اچھا۔ اور ان اونٹوں میں جو جانور تھے ان میں سے چند ایک بدکے باقی ہمارے سامنے ہی رہے، ٹھیک۔ ہم نے شکار کر لیا۔ ٹھیک۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں واپس مدینہ جاؤں اور لوگوں کو خوشخبری دوں، تو ابھی میں چلا ہی تھا کہ میں گھوڑے سے نیچے گر گیا اچھا۔ اور میرے سر کی دستار بھی نیچے زمین پر گر گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں ہے کوئی اس خواب کی تعبیر دینے والا؟ کہ اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اے خالد، پریشان ہونے والی بات نہیں، آپ کا جو پہلے خواب کا حصہ ہے کہ جانور آئے، جنگلی جانور آئے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ اجمی عیسائیوں سے ہو رہا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک۔ اور آپ کا گھوڑے سے نیچے گرنا یہ اشارہ ہے کہ ہم بلندیوں سے پستی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک۔ بلندیوں سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تیسرا جو اونچائی حصہ ہے، سے نیچی جگہ پہ جا رہے ہیں، بلندی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ تیسرا جو حصہ ہے آپ کی دستار کا گرنا، آپ فرماتے ہیں دستار چونکہ عربوں میں ایک تاج کی حیثیت رکھتی ہے، ایک عزت کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ آپ کی دستار کا گرنا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کو آنے والے وقت میں کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ اچھا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انہی سے مقابلہ ہوا، پھر مسلمان اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آئے اور ان کا مقابلہ کیا، ان کو شکست دی۔ پھر سیدنا خالد، کس جنگ کی یہ بات ہے؟ یہ جنگ روم کی جنگ ہے۔ اچھا۔ امام علامہ واقدی رحمۃ اللہ نے بڑے احسن انداز، بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے آپ کی امارت کا لیا جانا، سپہ سالاری کا لیا جانا، یہ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے جو خواب کی تعبیر بیان کی۔ لیکن علامہ صاحب وہ جو ان کو معزول کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کا تو جو تھا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کا ایک یقین ہو گیا تھا کہ فتح جو ہے خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، مسلمان کا عقیدہ ہے فتح شکست اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی آپ اپنی بات مکمل تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے متعدد غلام ایصال ثواب کے لیے آزاد کیے، اور اس میں یہ چیز انہوں نے واضح کر دی کہ انسان شخصیت جتنی بھی نیکوکار ہو تو ان کے ایصال ثواب میں ان کے اخروی درجات میں اضافے کے لیے ایصال ثواب کی کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جب ان کی قبر انور پر گئیں تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کو منع کر دیا تھا قبور پہ جانے پہ، تو آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور تفصیل کے ساتھ المستدرک کے اندر امام حاکم نے بیان کی ہے. حضرت ام المؤمنین فرمانے لگی کہ جب منع کیا تھا تو تب مردوں کو بھی منع کیا ہوا تھا، صرف عورتوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی منع تھا، چونکہ لوگ اس وقت جو مرے تھے وہ مشرکین تھے، انہی کی قبریں تھیں، تو لہٰذا آپ نے جانے سے منع کیا. اور جب مسلمانوں کی قبور جو ہیں وہ بننا شروع ہوئیں تو جہاں مردوں کو اجازت دی ہے وہاں آپ نے عورتوں کو بھی اجازت عطا فرمائی. اور اس کی تائید میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر کی قبور مبارکہ پہ حاضری ہر جمعے والے دن کی وہ اس کے ثبوت کے طور پر ایڈ کی جا سکتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات خصوصی طور پر کنسرین، یہ اس کا اصلی تلفظ ہے لیکن کنسرین عام بولتے ہیں، اس کو جب فتح کرنے کا معاملہ درپیش ہوا تو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، مشکل ترین یہ ہے، مشکل ترین جنگ تھی، مشکل ترین. تو یہاں پر جب یہ خود جانے لگے تو حضرت خالد بن ولید نے بڑی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کیا، اور جب انہوں نے وہاں سے اجازت لی جانے کی تو وہ بڑے پیارے انداز میں اجازت لی. آپ نے وہاں پر کہنے لگے کہ میں جانے لگا ہوں، لڑنے لگا ہوں، اور پھر یہاں تک بات کہہ دی، وہ جملہ انتہائی رکت انگیز ہے جو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہاں شہید ہو جاؤں تو حضرت عائشہ صدیقہ کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ جہاں آپ کے ابا جی اور آپ کے خامد محترم تشریف فرمایا آپ کا بھائی وہاں چلا گیا ہے. یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شہادت کا تصور کر کے آپ نے انداز اختیار کیا. تو جب وہاں پر گئے تو یکے بعد دیگرے ان کے 5 جرنیل نکلے آپ کے مقابلہ میں، اور بڑے وہ ماہر تھے، اور ایک ایک کر کے آپ نے ان 5 کو واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد جب جبلہ بن احم ان کا سردار آیا، وہ اندر سے ڈر گیا، آدمی تھا، وہ بھی بہت بڑا جرنیل تھا، ان کا جرنیل اعظم تھا کہ نصرین کے اندر، تو وہ بہت ہی خوف زدہ ہو گیا اندر سے، لیکن باہر سے بظاہر وہ آپ کو ڈانٹ رہا ہے، کہتا لڑکے تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو جب اس طرح باتیں کرنے لگا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ تم سے جنگ کروں، تم تو میرے لیول کے ہی نہیں ہو، تمہاری تو حیثیت نہیں مجھ سے لڑنے کی، لیکن میں اس لیے آ گیا ہوں کہ یہ جنگ کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، تمہارے پچھلے تم سے اعانت نہ کر سکے چونکہ اکیلے مبارزت کے لیے آئے ہو، لیکن میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اس بات پہ کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے جنگ لڑی جائے. تو آپ مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا یبن الاحم انت تخدانی، اے جبلہ بن احم تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، وَأَنَا تربیت الامام العلی ابن ابی طالب، جبکہ میری تربیت تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمائی ہے، جنگ لڑ رہا ہوں میں، تجھ سے بچہ نہ سمجھ مجھے، یہ دیکھ کہ میرا استاد کون ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ شَهِدْتُ مَعَهُ الْوَقَائِ والقتال، میں بہت سی جنگیں آپ کے ساتھ مل کے لڑ چکا ہوں، بہت سے واقعات میں شامل ہوا ہوں، تو اب مجھ سے لڑنا ہے تو یہ سمجھ کہ حیدر کرار کا پرتو تمہارے سامنے موجود ہے. تو پھر اس طرح جب جنگ ہوئی، اچھا ویسے جبلہ بن احم کو قتل تو حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا، اور جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور بہت دیر تک ان کی جنگ رہی، اور یہاں تک کہ پھر دونوں کی تلواریں بیک وقت بلند ہوئیں، آپ نے زور سے تلوار ماری، اس کے بازو پہ لگی اور اس کا بازو بہت شدید زخمی ہوا، لیکن اس کی تلوار بھی آپ کو لگی، اگرچہ زخمی ہوئے لیکن وہاں آپ بالکل ثابت قدمی سے کھڑے رہے، محسوس ہی نہیں کروایا کہ میں زخمی ہو گیا ہوں. یہ جو پگڑی آپ کی گری ہے خالد بن ولید کی، یہ انہی کہتے ہیں ان کے اوپر وہ قابو پا لیا تھا، لیکن ایک دم اترے وہ پگڑی لینے کے لیے تو وہ جبلہ جو تھا وہ ان کے اوپر حاوی ہونے لگا. تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا وہ اصل میں اس میں رسول اللہ کو موئے مبارک تھا. انہوں نے کہا آپ نے اتنا بڑا رسک لے لیا، آپ کی جان جا سکتی تھی، یہ آپ نے کیا؟ تبرکات کی حفاظت کا بھی درس ہے نا جی. تو اب اس میں یہ ہوا کہ جبلہ نے جب دیکھا کہ میں تو زخمی ہو گیا اور یہ اسی طرح کھڑے، جبکہ آپ خود زخمی ہو چکے تھے لیکن اس کو محسوس نہیں ہونے دیں، تو وہ پیچھے بھاگ گیا.
جب وہ وہاں گیا تو آپ پھر واپس آئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور کسی نے جج نہیں کیا کہ یہ آپ زخمی ہو چکے، یعنی جنگ کے اندر اتنی ثابت قدمی آپ نے مضبوطی دکھائی کہ کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا. اور اس کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، پھر آپ نے وہ معرکہ جو ہے وہ سر کیا. اسی طرح ہمیں بہت سے مختلف مقامات پر آپ کا یہ کردار ملتا ہے. جو بصرہ آپ نے فتح کی، یہ بصرہ شہر جو ہے یہ والا نہیں ہے بلکہ وہ بصرہ ہے اس کا اصلی تلفظ، جو اس وقت میں ان کا کیپٹل تھا، اور اسی کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے وقت جو ہے وہ محلات جگمگاتے ہوئے دیکھے تھے. آپ کی والدہ نے؟ جی یہ بصرہ جو والدہ محترمہ، یہ بصرہ شہر جو ہے اس کو باقاعدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے آباد کیا تھا، جو مشہور شہر بصرہ ہے اس وقت بھی، تو وہ بصرہ تھا. یہ جو عراق والا بصرہ ہے، جی اس کو حضرت دونوں ہی عراق کے اندر تھے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں آپ روماس ان کا جو جرنیل تھا اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ وہ وہاں پر مسلمان ہوا. اور اس کے بعد ابھی میدان کارزار میں ہیں، میدان جنگ میں. اب ہوا یہ کہ وہ پچھلے مشکوک تھے کہ یہ روماس ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو بادشاہ وقت نے جو روم کا تھا اس نے اس وقت ان کی جرنیلی کے لیے ایک شخص تھا جو بہت بہادر گنا جاتا تھا، جس کا نام تھا دیر جان. اس کو روانہ کیا کہ جا کے تم نے جنگ لڑنی، کنٹرول سنبھالنا ہے. اور وہ چاہتا تھا کہ چونکہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں تو آج خود لوگ اس سے دور ہوں. اب یہ میدان کارزار میں آئی، حضرت عبد الرحمن کے ساتھ ان کا کچھ سوال و جواب ہوئے اسلام کے حوالے سے. تو بہت متاثر ہوا، کہنے لگا میں متاثر تو پہلے ہوں لیکن تمہارے سامنے میدان کارزار میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھا دیا اس کو میدان جنگ کے اندر عین حالت جنگ میں. جی کلمہ پڑھا دیا جی میدان جنگ میں. یہ کرامات میں سے ہی ہے. جی بالکل. غائز صاحب، جو جس طرح آپ کی روایات کا ذکر ہوا، مسند امام احمد بن حنبل میں 12 کے قریب آپ کی روایات ذکر کی گئی ہیں. جی ان میں سے ایک روایت یہ ہے، فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 افراد اللہ نے مجھے ایسے عطا کیے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سے زائد کی درخواست نہیں کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، جب میں نے اللہ تعالیٰ سے اس سے زائد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زائد کی درخواست؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے وافر مجھے عطا کیے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل جائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تیسری مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی تو نبی علیہ السلام نے اپنے دست کرم کو پھیلا کر فرمایا کہ اتنے وافر مجھے عطا کیے گئے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے دست کرم کا پھیلانا اور یوں اس انداز سے بیان کرنا، یہ کتنی تعداد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس امت کے بغیر حساب و کتاب کے کتنے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر ایک روایت آپ کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا کسی کے پاس ہو تو وہ تیسرے کو ساتھ لے جائے. یہ اصحاب صفہ کے حوالے سے، ان کی تنگ دستی کے حوالے سے، ان کے حوالے سے فرمایا 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو تیسرے کو ساتھ لے جاؤ، 4 آدمیوں کا کھانا ہو تو 5ویں اور 6ٹھے کو ساتھ لے جاؤ. جب یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ 3 آدمیوں کو ساتھ اپنے گھر لے گئے کھانے کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کرام کو ساتھ کھانے کے لیے لے گئے. اچھا، اب یہاں کھانے کا ایک ادب بھی بیان کیا گیا. جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے، 3 کا 4 کو کفایت کر جاتا ہے، وہ اس طرح کہ جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے. تو اس آداب کو یہاں بھی بیان کیا گیا کہ مل کر کھانا کھائیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے اور وہ تھوڑا جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بیان کیا. فرماتے ہیں ہم 130 آدمی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ میرے پاس آٹا ہے. اس کو گوندا گیا. ایک مشرک کہتے ہیں بڑا لمبا چوڑا مشرک تھا، موٹا تازہ، وہ وہاں سے گزرا تو نبی علیہ السلام نے اس کے پاس ایک بکری دیکھی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بیچنے کے لیے یا ہدیہ دینے کے لیے؟ تو اس نے کہا جی بیچنے کے لیے. وہ بکری اس سے خریدی گئی، پھر اس کو ذبح کیا گیا، پکائی گئی. اب وہاں آپ بیان کرتے ہیں کہ جو اس بکری کی کلیجی نکالی گئی وہ تیار کر کے لائی گئی. 130 آدمیوں میں سرکار نے اس کو تقسیم فرمایا. ہر ایک کو اس سے حصہ دیا. جو وہاں موجود تھے ان کو عطا فرمایا، جو موجود نہیں تھے ان کے لیے رکھ دی
لی گئی کہ وہ آئیں گے تو ان کو بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد جب اس بکری کا گوشت تیار کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ پیالوں کے اندر کھانا نکالا گیا، 130 آدمی سیر ہو کر کھانا کھا چکے، کھانا بچا ہوا تھا، اس کو پھر پیالوں میں ڈال کر اونٹ کے اوپر لاد کر لایا گیا۔ تو یہ معجزہ آپ نے نبی علیہ السلام کا بیان کیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک بات آپ کے شاید اور جو بشارت نے پہلے حدیث بیان کی ہے نا، اس میں آخر میں اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں اس طرح دوزخ سے بندوں کو نکالوں گا، اٹھا کر اس طرح ہے نا، وہ دوسری روایت، بک کہتے ہیں، وہ دوسری روایت اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر اب بس بھی کرو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر آج اللہ کا کرم بھی اور ادھر حضور کی بس میرے ذہن میں تھا کہ اس طرح کا بھی ایک ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ پکڑ کے کریں گے، پھر اللہ کا بک جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا پھر۔ جی، جہاں تک سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کارنامے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک انتخاب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کیونکہ غزوہ احد میں جب انہوں نے مبارزت طلب کی، سیدنا صدیق اکبر سامنے آ گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں حائل ہو گئے اور آپ نے باپ بیٹے کو جنگ نہ کرنے دی، کیونکہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی۔ یہی عبد الرحمن بات کی آپ نے، واہ واہ واہ، نگاہ مصطفیٰ یہ دیکھ رہی تھی کہ صلح حدیبیہ ہونی ہے اور اس نے میرا غلام بننا ہے۔ اور پھر خالد بن ولید کے ہمراہ انہوں نے بڑے بڑے سورماؤں کو واصل جہنم کرنا ہے، جن میں سے ایک میں عرض کرتا ہوں، تومہ ایک ان کا۔ اچھا، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے جو احوال ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھی کہ یہ میرے غلام جو ہیں یہ مار کے کریں گے۔ آج جو کوئی ہم کو بھی توفیق ہو رہی ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم، اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ تو بالکل حقیقت ہے نا، یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ اور پھر دیکھیے صحابہ کرام کی ایک عقیدت، ایک محبت دیکھیے، جب سیدہ عائشہ صدیقہ عمرہ نہ کر سکیں، صرف حج کیا، تو آپ فرماتی ہیں اتنطلقون بعمرۃ وحجۃ، یا رسول اللہ آپ تو عمرہ اور حج کر کے واپس جائیں، وانطلق بحجۃ، اور میں صرف حج کر کے ہی واپس جاؤں۔ اچھا، یعنی یہ ایسے میرا عمرہ رہ جائے گا، عمرہ رہ جائے گا۔ تو پھر سرکار نے حضرت عبد الرحمن کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو مقام تنعیم سے، اور یہ میرے آقا کی ایک نگاہ کا انتخاب تھا کہ آنے والے دور میں میری امت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، دور سے عمرہ کے لیے احرام باندھنے میں مشکلات پیدا ہوں گی، یہ آقا کریم کا ایک کرم تھا، اور یہ تو آل صدیق اکبر کا ایک امت پر احسان ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا عمرہ نہ کرنا، اور پھر مقام تنعیم جہاں آج مسجد عائشہ ہے وہاں سے عمرہ کی اجازت ملنا، یہ اس خاندان کا ایک اور احسان۔ اچھا، یہ آل صدیق جو ہے نا، جو بھی صدیقی لوگ ہوتے ہیں حقیقت میں ان سے اللہ تعالیٰ ایسے کام لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہوا ہمارے آئین میں 1974 میں، تو خان عبد الولی خان جب سائن کرنے لگے نا اس آئین کی امینڈمنٹ میں، تو اس نے مولانا شاہ احمد نورانی سے کہا میں یہ سائن اس لیے کر رہا ہوں، آپ صدیقی ہیں، تو یہ صدیقی جو ہیں یہ ختم نبوت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عزت، یہ ساری آل صدیق کا یہ کمال ہے۔ جی، سیدنا صدیق اکبر پہلے اسلام کے خطیب ہیں،
اسلام کے پہلے خطیب سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اس میں آپ کو جو تکالیف ہوئیں، جو دشمنوں نے مارا، آپ بے ہوش تک ہو گئے، اور خاندان والوں نے عہد کر لیا کہ اگر صدیق اکبر اس حالت میں فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں اٹھیں گے۔ صحیح۔ اور جب آپ آنکھ کھولتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ ہاں میں اس وقت تک کچھ نہیں دودھ پیوں گا، دودھ نہیں پیوں گا، والدہ کو کہا جب تک میں زیارت مصطفیٰ نہ کر لوں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بھی، بشارت آپ کا شکریہ، علامہ برکاتی آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے جی کتاب الشفا سے یہ علاج جو ہے روحانی کینسر کے مرض کا روحانی علاج ہے۔ اگر کوئی شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو تو سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 2022 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ بیمار جو ہے اس کو شفا ہوگی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کوئی بھی درود پاک آپ کو جو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور جو کہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه